ایک خونہالود دن۔ نوآبادیاتی طاقتوں نے دنیا کی تہذیبی پسماندگی میں بڑا حصہ ڈالا ہے۔ دوسروں کی زمین اور وسائل پر قبضے کے ان کے ہوس نے انسانوں کو تہذیبی ترقی کی شاہراہ سے بھٹکا کر خطرناک ہتھیار اور ناقابل تسخیر افواج بنانے کی طرف راغب کیا۔ اب ہم یہاں ہیں کہ دنیا میں 12,512 ایٹم بم موجود ہیں، اور دنیا کی تباہی کے لیے صرف 10 سے 100 ایٹم بم بھی کافی ہوں گے۔ یعنی اکیلے پاکستان ہی پوری دنیا کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس 170 ایٹم بم موجود ہیں۔ بلوچستان بھی برطانوی سامراج کے دنیا کے وسائل پر قبضے کی خواہش کے بینڈ چڑھا۔ سن 1839 میں تاج برطانیہ نے اپنی طاقت ایک کمزور قوم کے خلاف استعمال کی اور اسے صدیوں کی غلامی میں دھکیل دیا۔ وجہ صرف یہ تھی کہ وہ قوم اپنے ہمسایہ ملک کے خلاف اپنی زمین کے استعمال پر راضی نہ تھی۔ آج سن 1839 کے مملکت بلوچستان کے بارے میں سوچتے ہوئے ہمارے ذہن میں مکمل پسماندگی کی تصویر آئے گی، لیکن تاریخی دستاویز اس کے برخلاف عکس پیش کرتے ہیں۔ بلوچستان کا بادشاہ لال شہید مہراب خان 1816 کو حکمران ہوئے۔ آپ بلوچستان کے 26ویں خان بلوچ تھے۔ بلوچ قبائل اپنے بے نظیر اتحاد کے ذریعے تاریخ میں پہلی باقاعدہ بلوچ ریاست کی بنیاد ڈالنے میں کامیاب ہو چکے تھے۔ خطے کی بڑی طاقتوں اور قانونی کشمکش کے دور میں اپنی خود مختاری کے اظہار کے لیے بلوچ حکمران اپنی حکومت کو حکومت بلوچی کہا کرتے تھے، یعنی ریاستی اقتدار اعلیٰ کا ضامن بلوچ عوام تھا۔ بلوچستان کو انتظامی طور پر 5 صوبوں ساراوان، کچھ گنداوا، جہلاوان، لس اور مقران میں تقسیم کر کے ملک کے ذیلی نظم و نسق کے لیے اضلاع تشکیل دیے گئے تھے۔ ملک کی وزارتیں سرداروں کی بجائے پڑھے لکھے لوگوں کے سپرد تھیں۔ نسل در نسل حکمرانی کی وجہ سے خانان بلوچ میں سیاسی اور انتظامی پختگی آ رہی تھی۔ خانان بلوچ کے پہناؤ اور سیاسی تدبر سے ان کی ترقی پسندی جھلکتی تھی۔ دنیا میں وہ ایک قومی ریاست کی تشکیل کا واضح نظریہ رکھتے تھے، جو ان کے شعار و اطوار سے واضح تھا۔ اس لیے ان کی قیادت میں بلوچستان کا مستقبل روشن تھا۔ لیکن خطے میں ہونے والی تبدیلیوں اور انگریزوں کی خطے کی ممالک میں دلچسپیوں نے غیر ملکی وزراء پر بھی حکومت بلوچی کو کمزور کرنے کے الزامات ہیں۔ لیکن حکومت بلوچی کے استحکام کو اندرون ملک خطرات ایسے نہ تھے جن سے خان بلوچ کو نمٹنے میں مشکلات کا سامنا ہوتا۔ 1834 میں انگریزوں نے افغانستان کے شاہ شجاع کی سلطنت کو بحال کرنے کے لیے ان کی مدد کا فیصلہ کیا۔
افغانستان ان کے لیے دیگر کالونیل طاقتوں کو ہندوستان کی سرحدوں سے دور رکھنے کے لیے اہم تھا، اور وہاں پہنچنے کے لیے بلوچستان کے حکمرانوں کی حمایت اور بلوچ زمین کی ضرورت تھی۔ برطانیہ نے لیفٹیننٹ لیچ کو خان بلوچ کی مدد حاصل کرنے کے لیے کلات بھیجا، مگر خان بلوچ افغانستان پر حملے کے لیے اپنی زمین دینے پر راضی نہ ہوئے۔ آپ چاہتے تھے کہ شاہ شجاع انگریزوں اور بیرونی مدد کے بغیر اپنی حکومت حاصل کریں، اس لیے لیچ اور خان بلوچ کے درمیان معاہدے کی کوشش ناکام ہوئی، بلکہ بلوچستان میں انگریزوں کو بلوچوں کی طرف سے شدید مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ انگریزوں نے دوبارہ مفاہمت کی کوشش کی۔ سر الیگزینڈر برنس معاہدے کے لیے کلات آئے تاکہ خان بلوچ کو شال میں شاہ شجاع سے ملاقات کے لیے رضامند کر سکیں۔ ان سے کہا گیا تھا کہ وہ افغانستان پر شاہ شجاع کے حق حاکمی کو تسلیم کرتے ہوئے ان سے شال میں ملاقات کر کے انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ یہ مطالبہ توہین آمیز اور حکومت بلوچی کی خود مختاری کے خلاف تھا۔ خان بلوچ نے بغیر چون و چرا اس مطالبے کو مسترد کر دیا۔ انگریزوں نے حکومت بلوچی کے اس فیصلے کو غداری اور بری نیت سے تعبیر کرتے ہوئے خان بلوچ کو انگریزوں کی فوج نے 13 نومبر کو کلات کو گھیر لیا۔ توپوں سے حملہ کر کے کلات کی دیواریں ڈھا دی گئیں۔ خان بلوچ 700 سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے ساتھ دو بدو لڑائی کے لیے میدان میں اترے۔ آپ بہادری سے لڑے۔ جسم پر 35 زخم آنے کے باوجود آپ اپنی تلوار سے دشمن پر وار کر رہے تھے کہ ول شاعر نے آپ کو نشانے پر لیتے ہوئے بندوق سے فائر کیا۔ 13 نومبر 1839 دوپہر کے وقت خان بلوچ مہراب خان شہید ہوئے، اور ان کے خون سے بلوچستان کا سرخ و سبز جھنڈا لال ہو گیا۔ اس لڑائی میں عبد الکریم رئیسانی، سردار ولی محمد شاہی زئی مینگل، میر تاج محمد شاہی زئی مینگل، میر محمد علی شاہی زئی مینگل، میر فضل محمد، سردار زمان خان پندرانی، میر داد کریم چندو زئی شاہوانی، میر شہباز خان نیچاری، میر بدل خان نیچاری، میر محمد خان دہوار ارباب شہر کلات، میر نبی بخش جتوی علاقہ نرمک کلات، میر خیسر خان بیزنجو، میر شاہدوست بیزنجو، محمد رضا وزیر خیل، نور محمد شاہی ولد پولاد سگار سرمستاری انچارج اصلاح خانہ، تاج محمد شاہ غاسی، دیوان بچہ مل وزیر مال، دیوان کھیم چند، دیوان آسر داس مکی، اندو پنچایت کلات، اور ان کے علاوہ 400 دیگر بلوچ شہید ہوئے۔ اس جنگ میں بلوچ ہار گئے اور بلوچستان کی غلامی کے ایک طویل دور کا آغاز ہوا، مگر آج 193 سال گزرنے کے باوجود بلوچ لال شہید مہراب خان کو عزت و تکریم سے یاد کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک منتشر اور کم آبادی والے وسیع رقبے پر پہلے ملک کے دفاع کے لیے ایک مختصر فوج کے ساتھ وقت کے سپر پاور سے ٹکر لی۔ سپر پاور جیت گیا، اس نے بلوچوں کو سر نہ جھکانے کی بہت بڑی سزا دی، لیکن تاریخ میں لال شہید مہراب خان سرخرو ہوئے۔
ہم آپ کے یوم شہادت کے موقع پر تمام بلوچ شہدا کی یاد مناتے ہوئے تمام بلوچ شہدا کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے وطن کے دفاع اور آزادی کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ بلوچ نیشنل موومنٹ BNM